ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کسی کام کا ارادہ کرے، پہلے ارادہ ضروری ہے، بغیر ارادے کے کوئی کام ہوتا نہیں، اور ارادہ بھی دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، پھر ارادہ بھی پختہ ہو، مذبذب نہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، ارادہ ہو پختہ، عزم مصمم جسے کہتے ہیں۔ اور تیسرے فرمایا ارادہ بھی آخرت کا، دنیا کا نہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ بقدر مقدر عطا کرتے ہیں، آخرت کا ہو آدمی کا ارادہ کہ میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے دولت حاصل کرنا، بڑا بننا، اپنا نام روشن کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، پھر چوتھے فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آدمی اس کے لیے کوشش کرے جو کام کرنا چاہتا ہے۔ اور پانچواں نمبر ہے کوشش بھی وہ کرے جو کوشش کا حق ہے، یعنی کہ آدمی کو جانا دلی اور بیٹھ لیا پنجاب والی ٹرین، کوشش دلی کے راستے پر آدمی چلے اگر دلی جانا ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائے وہ مومن، اس کام کرنے والوں کو پورا یقین ہو کہ میرا کام بالکل صحیح ہے اور انشاءاللہ میں کامیاب ہوں۔ لوگ مخالفت کریں، لوگ اچھا کہیں، لوگ برا کہیں، میں کہتا ہوں لوگ گالیاں دیں، لوگ بدتمیز کہیں، لوگ کہیں تو مڑ جاؤ گے، نہیں رہ سکو گے، برباد ہو جاؤ گے، نہیں، میں کامیاب ہوں۔ جس آدمی میں چیزیں ہوں گی اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی کوشش کامیاب ہے، وہ بندے منزل تک پہنچیں گے، ان سے لوگوں کا نفع ہو۔ ہمارے دوست قاری مجسم صاحب ہمارے ایک پہلے مدرسے میں پڑھاتے تھے، ادارہ معارف الہدیٰ میں، قاری مہتاب صاحب ہمارے دوست تھے، ان کے مدرسے آدمی کے دل میں پڑھتے پڑھاتے جذبات جوان ہوتے ہیں۔ ہمارے مہاد میں بہت لوگوں نے پڑھا اور پھر وہ گئے مہاد چھوڑ کر، انہوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے۔ قاری شیخ صاحب نے ادارہ بنایا، مولانا عباس صاحب نے دہرادون میں بنایا، مولانا سلیم صاحب نے ماہی کوٹے میں بنایا، قاری راشد صاحب نے بنایا شمش پور میں، اور بہت سے بچوں نے ادارے قائم کیے۔ قاری ہمارے ایک دوست ہیں قاری نعیم صاحب، مولانا نعیم صاحب، انہوں نے شیخ پورے میں بنایا۔ تو قاری مجسم صاحب کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار میں مدرس نہ رہوں، میں ذرا کام کو آگے بڑھاؤں۔ حالانکہ مدرس آدمی آرام سے رہتا ہے، پڑھاؤ بچوں کو، تنخواہ لو، اللہ اللہ خیر سے۔ انہوں نے لیکن اس بات کا ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے قوم کے بچوں کو دیکھا
کہ میں ان کو آگے لے کر چلوں، تو انہوں نے ارادہ کیا پختہ، ارادہ بھی اللہ کے لیے، کوئی مال حاصل کرنا مقصد نہیں کہ دولت بٹورنا کوئی مقصد ہے، آخرت کا ارادہ ہے، اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا۔ اس کا نمونہ ہے کہ بچے بیٹھے ہوئے اتنے سارے، حفظ ہے، ناظرہ ہیں، اتنی ساری بچیاں بیٹھی۔ ابھی 4-5 بچوں کی باتیں ہمارے دوست قاری محمد مہا صاحب نے، جو مہد کے ہمارے بہت اچھے استاد ہیں شعبہ حفظ کے، اور قاری مجسم صاحب کی سرپرستی کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ بچوں کا پروگرام سنوایا، وہ پروگرام آپ نے سنا، میں نے سنا، اور مغرب کے بعد سے بچوں کی نعتیں، مکالمے، تلاوت آپ نے سنی۔ تو یہ آخر ارادہ کس چیز کا؟ بھئی آدمی کا ارادہ کیا، اس کا عمل بتائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میری نیت بہت اچھی ہے، کام دکھنا چاہیے نا، کہ بھئی سونا ہے کھرا، ارے بھئی پیچھے ٹیسٹ کریں گے نا کھرا سونا ہے کہ نہیں ہے، ہاں بھئی کھرا ہے، تو یہ ان کی آخرت کا ارادہ ہے، ان کی نیت۔ اور آج کے اس دور میں بچوں کو ٹوپیاں دے دینا، دوپٹے دے دینا، ماشاءاللہ سکھا دینا، جزاک اللہ سکھا دینا، بسم اللہ سکھا دینا، السلام علیکم بتا دینا، اور قرآن پاک ناظرہ حفظ عطا کر دینا، بہت بڑا کام۔ تو ان کی نیت آخرت کی، اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر کو یقین بھی ہے پورا کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ قاری صاحب ماں کہاں چکر میں پڑ رہے رہن دو بھائی۔ ان کے ساتھ 1-2 آدمی ہو گئے تھے میرے پاس، کہنے لگے نہیں مولانا بچوں کی تعلیم بہت اچھی ہو رہی، تو ان کو پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں۔ اور اس کا نمونہ ہے کہ رات کے گھڑی 12:15 بجنے کا اعلان کر رہی ہے، اور ہماری بہنیں اس طرف کتنے بیٹھی، یہ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، ان کو پورا یقین۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو بندہ اللہ سے جس طرح کی نیت رکھتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، آپ جیسا گمان کرو گے اللہ ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور جیسی کوشش کریں گے اللہ اس کو سامنے لائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو آدمی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، دروازے کھول دیں گے، اپنے راستے کا سجھاؤ دیں گے اس کو۔ قاری صاحب نے محنت کی بیچاروں نے، اکیلے کھڑے ہوئے تھے، کوئی ساتھ لگنے والا تھا نہیں، کچھ مالی حیثیت بھی نہیں تھی خاندانی، کبھی خاندان کوئی بہت مالدار ہو، مگر جذبہ کام کرنے کا تھا۔ اور جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں قدم، اللہ اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ ایک قدم چلتا ہے اللہ کی طرف، اللہ بڑھ کر چلتے ہیں۔ کوئی آدمی لپک کر آتا ہے اللہ دوڑ کر آتے ہیں، کوئی آدمی اللہ کا ذکر یہاں کرتا ہے اللہ وہاں پر کرتے ہیں۔ تو کوشش اللہ رائے گا نہیں کرتے۔ تو قاری صاحب نے مخلصانہ کوشش کی اور محنت کی، انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کی کوشش، ان کے دوستوں کی یہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور یہ ادارہ انشاءاللہ بڑا ادارہ بنے گا۔ اس کو بڑی جگہ بھی ملے گی، کمرے بھی ملیں گے، اچھے اساتذہ بھی ملیں گے، اور تعاون دینے والے، اس مدرسے کی نصرت کرنے والے وہ بھی ملیں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس مدرسے کے لیے روزانہ نہ صحیح ہفتے میں 2 رکعت پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ اس مدرسے، اور بھی مدرسے دوسرے ہیں ان کے لیے بھی، اے اللہ اس مدرسے کو بھی اے اللہ ترقیات سے مالا مال فرما۔ آپ 2 رکعت ہفتے میں اس مدرسے کے لیے پڑھیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ مدرسہ میرا مدرسہ ہے اور حقیقت میں آپ کا، قاری صاحب کا نہیں مدرسہ ہے، نہیں، قاری صاحب کو تو ان کے دوست استادوں نے یہاں پر بٹھایا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ دیکھو اتنے بچے فارغ ہو گئے، قاری صاحب کا بیٹا ہے ان میں کوئی، قاری صاحب کی بیٹی ہے،
قاری صاحب کا بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، آپ دیکھیں کوئی نہیں۔ میرے خیال میں سارے بچے ملی پور کے آس پاس کے اس محلے کے، تو یہ مدرسہ آپ کا ہے۔ جس طرح آپ کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، وہی محبت آپ کو اس مدرسے سے کرنی چاہیے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر ہفتے میں اس مدرسے کے لیے دعا کریں۔ اور دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو کہیں نہیں جاتے پڑھنے، میں نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کہیں سے ہٹائیں۔ آج مسلمانوں میں 2% بچے پڑھتے ہیں، 98% بچے ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ آپ ان بچوں پر محنت کریں اور قاری صاحب کے یہاں بھیجیں۔ مجھے ان کی تعلیم سن کر اعتماد ہوا کہ بچوں کی صحیح تربیت کر لے گا، اور بچوں کو جہالت کی دلدل سے، اور جو بچے گندگی میں ڈوب رہے ہیں، بدعت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ان بچوں کو نکال لیں۔ بس آپ اپنے بچوں کا ہاتھ قاری صاحب کے بچوں ہاتھ میں دیں کہ قاری صاحب یہ بچہ ہے، آپ جانیں ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ ہمارا فون نمبر ہے، کوئی بات ہو تو ہمیں بتا دو۔ دوسری بات یہ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں۔ جو بچے آپ کے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان اسکول والے بچوں کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بھیجیں۔ بڑے بچے ہیں، انٹر کر رہے ہیں، ہائی اسکول کر رہے ہیں، نیٹ کر رہے ہیں، ان بچوں کو بھی قاری صاحب کے پاس بھیجیں۔ اگر اسکول کے بچے قاری صاحب کے پاس نہیں آئیں گے، مدرسے میں نہیں آئیں گے، تو حالات بڑے عجیب۔ آج ہندوستان میں 12-13 لاکھ بچیاں ہیں جو دین چھوڑ چکی ہیں۔ بہت سے بچے ہیں جو دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اس کے بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان بچوں کو آپ مدرسے سے جوڑیں۔ اور تیسرے نمبر کی بات یہ ہے، آپ اس مدرسے کا ذاتی طور پر تعاون کریں۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے گھروں میں آپ خود قاری صاحب کو رکھنے کے آپ کے گھروں میں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے گھروں میں ہانڈیاں رکھ لیں، تھیلے رکھ لیں، 2 کلو آٹا آپ کے بچوں کا بنے گا، اور اتنا سا آٹا اس مدرسے کے بچوں کو ہفتے میں خود اپنے شوہر کو وہ تھیلا دے کر مدرسے میں بھیجیں۔ اگر 100 عورتیں 1-1 کلو آٹا ایک ہفتے میں پہنچائیں گی تو مدرسے میں 100 کلو آٹا، 1 کوئنٹل آٹا ہوگا، اور وہ میرے خیال میں 2500 2700 یا 3000 روپے کا بک جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کے ٹاٹ آئیں گے، بچوں کی رحل آئے گی، بچوں کی تپائیاں آئیں گی، بچوں کے قلم آئیں گے، بچوں کی کتاب آئے گی، بچوں کے قرآن پاک آئے گی۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے گھر سے بیماریاں دور ہوں گی، مقدمات دور ہوں گے، نا اتفاقیاں دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، اور جو کھانا آپ کے بچے کھائیں گے اس میں لذت ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ اور بھائی اگلے نمبر کی بات یہ ہے، کوئی آدمی کہیں سے کہیں تک اس مدرسے کی مخالفت نہ کرے۔ قاری صاحب کمزور ہو سکتے ہیں، مگر قاری صاحب کی پشت پر بہت بڑے بڑے اللہ والے لوگ بیٹھے۔ ایک صاحب لاہور میں گئے، ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا، کشکول، مانگنے کی کٹوری، اور ایک دکان والے سے کہا میرا کشکول بھر دے، کہ نہیں تو کیا کرے گا؟ کہا تیری دکان کو پلٹ دوں گا اگر تو نے میرا کشکول نہ بھرا۔ تو دکان والا کہنے والا تھا پلٹ دے، مگر ایک اللہ والے ہے کہنے لگے ٹھہر جاؤ، ذرا میں دیکھوں فقیر کے پاس کیا ہے۔ تو مراقب ہوئے، پتہ لگا فقیر کے پاس کپڑے اور کچھ نہیں۔ فقیر کے ابا کو دیکھا، وہ بھی کپڑے والے تھے، مگر جو دادا کو دیکھا تو دادا بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ تو اس نے کہا اللہ والے نے اس سائل کا کٹورا بھر دو، اس کی پشت پر بہت اللہ والے لوگ ہیں۔
قاری صاحب کا رشتہ منی پور سے ہوتے ہوئے اور بہت سے شہروں سے ہوتے ہوئے اب جڑ جاتا ہے مدینہ منورہ کے چبوترے سے، کہ جو چبوترا آقا نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کیا تھا، جہاں بیٹھ کر صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، قرآن پاک سکھاتے تھے۔ اس مٹی کا، اس مدرسے کا، قاری صاحب کا سلسلہ اب وہاں سے جا کر جڑ گیا ہے۔ آپ کہیں سے کہیں تک اس کی مخالفت نہ کریں۔ کمزوریاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ابھی ان کی عمر بہت تھوڑی ہے، یہ بڑے آدمی نہیں، ابھی یہ بوڑھے نہیں ہو گئے، ان کے تجربات آہستہ آہستہ بڑھیں گے۔ جب میری عمر پر آئیں گے تو یہ مدرسہ ایک بڑا مدرسہ بن چکا ہوگا۔ اس کے پھول، اس کی خوشبو، اس کا سایہ، اس کی روشنی، اس کے پھل بہت دور دور تک پھیل چکے ہوں گے۔ جو لوگ آج تعاون کریں گے اس وقت تک ان کے بچے عالم، فاضل، مفتی، جج، وکیل اور ڈاکٹر بن چکے، اور جو لوگ مخالفت کریں گے اس وقت تک ان کے بچے جاہل، ان پڑھ، گنوار اور نہ معلوم کیا کیا بن چکے ہیں۔ غلطیاں ہوں گی، ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط بات بھی کہہ دی جاتی ہے، کبھی بچوں کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، نازیبا کلمہ بھی زبان سے نکل جاتا ہے، مگر آپ قاری صاحب کو سنبھال کر رکھیں۔ یہ قاری صاحب اور یہ مدرسہ آپ کے گاؤں کو بہت فائدہ پہنچا ہے، بہت نفع پہنچا ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے اللہ والے، دین کے دائی، قرآن و سنت کے ترجمان یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو تعاون کرو نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ اگر یہ نیکی ہے کام، اگر یہ کام تقوی والا ہے، اگر یہ پیغمبری کام ہے تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون نہ کرو ظلم پر اور عدوان پر۔ اگر یہ ظلم ہے اور اگر یہ عدوان ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھینچو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تقوی والا، یہ اللہ والا، یہ ربانی کام ہے، آپ اس کا تعاون کرو، اور اس کا تعاون کرو گے آپ اپنا تعاون کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے اللہ تمہارا تعاون کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اس لیے آپ کہیں سے کہیں تک اس کی مخالفت نہ کریں۔ مخالفت کرنے کے لیے آج مدرسوں کی دنیا پڑتی ہے، آج دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں آپ کے پاس یہ مدرسہ نہ رہے، آپ کے پاس ٹوپیاں نہ رہے، آپ کے پاس داڑھیاں نہ رہے، آپ کے پاس برقعے نہ رہے، آپ کے پاس نماز نہ رہے۔ آج دنیا کی کوشش ہے یہ مدرسہ آپ کے بچوں کو نماز دے گا، قرآن دے گا، تہجد دے گا، درود شریف عطا کرے گا، استغفار عطا کرے گا، داڑھیاں عطا کرے گا، ٹوپیاں عطا کرے گا، برقعے عطا کرے گا۔ اور بھی آخری بات یہ ہے، اب رمضان شریف آ رہا ہے، ہماری بہت سی بہنیں یہاں بیٹھی۔ رمضان شریف کا مطلب ہے اپنے گھروں میں رہ کر روزے رکھو، قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، اعتکاف کرو، تراویح کا اہتمام کرو۔ رمضان کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ رمضان میں بازاروں میں جائیں۔ ہماری بہنیں تہیہ کر لیں کہ سارا سامان اپنے شوہروں سے ہم رمضان سے پہلے اپنے گھر میں منگائیں۔ ہماری کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ہماری ماں، کوئی ہماری بچی رمضان میں بازار میں نہیں جائے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ شب قدر ہے اور ہماری بیٹیاں میک اپ والے کی دکان پر ہیں، 25ویں شب ہے اور ہمارے بچے چپل والے کی دکان پر ہیں، عید کی رات ہے جو انعام کی ہے اور ہمارے بچے بچوں کا کیا حال ہے وہ کہاں نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سامان کی پوری خریداری آپ رمضان سے پہلے کریں۔ ایسا رمضان گزارو جس میں چوری نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں زنا نہ ہو، جس میں شراب نہ پی جائے، جس میں کوئی روزہ نہ چھوٹے،
جس میں کوئی تراویح نہ چھوٹے، جس میں کوئی نماز نہ چھوٹے، جس میں کوئی آدمی داڑھی نہ کٹائے، سٹا نہ لگائے، سودی کام نہ کرے، بے پردہ کوئی ہماری بہن نہ رہے، ایسا رمضان گزار۔ اگر ایسا رمضان گزار لیا تو آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اس لیے میں نے دو باتیں پیش کی، ایک اس مدرسے کے تعلق سے، ایک رمضان کے تعلق سے۔ قرآن پاک کے تعلق سے ہمارے بہت سے دوستوں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کر دی ہے۔ اس بات کی تمنا بھی یہاں سے لے کر جاؤ کہ جیسے بچے قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا، ناظرہ کیا، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ دولت عطا کر دے، ہمارے بچے بھی قرآن پاک کے حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں۔ آپ اس بات کی تمنا جذبہ لے کر یہاں سے جاؤ اور اس کے لیے بھی دعا کرو، اور روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ آپ 1 لفظ پڑھو گے اللہ 10 نیکی دیں گے، وضو کے ساتھ پڑھو گے 25 نیکی دیں گے، نماز میں بیٹھ کر پڑھو گے اللہ 50 نیکی دیں گے، کھڑے ہو کر پڑھو گے اللہ 100 نیکی دیں گے، اور انتقال کا وقت ہوگا قرآن پاک سرہانے ہوگا، جنازہ رکھا ہوا ہوگا قرآن پاک سینے کے سامنے ہوگا، آپ قبر میں چلے جائیں گے قرآن پاک جلوہ گر ہوگا، فرمائے گا گھبراؤ نہیں میں تمہارا قرآن پاک۔ میدان محشر میں قرآن پاک کھڑا ہوگا اور آپ کی سفارش کرے گا۔ قرآن پاک پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک دو، ان کی نگرانی کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہ میرے بچوں کو بھی قرآن پاک کی دولت عطا کر دے۔ کسی آدمی کا بچہ قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لے تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور کسی کا بچہ حافظ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی امی اور ابو کو ایک تاج عطا کریں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے گی، اور 2 ایسے جوڑے دیے جائیں گے، ایک جوڑے کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پاک کی سفارش سے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن پاک سے فرمائیں گے قرآن پاک پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارے قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ ہے، اور عزت، حکومت، اتحاد، صحت، مال و دولت جو کچھ چاہتا ہے وہ قرآن پاک سے ملے گا۔ اس لیے یہ پروگرام آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ قرآن پاک کو بہت بہت اس کی تلاوت کرو، اس کو چومو، اس کو سینے سے لاؤ، اور قرآن پاک جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں قاری صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، قاری ماس صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ برابر وہ ان قاری صاحب کی سرپرستی کرتے ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تعاون کیا، اپنے بچوں کو بھیجا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کو جزاک اللہ کہتا ہوں کہ آپ نے قاری صاحب پر اعتماد کر کر اپنے بچوں کو بھیجا، اور اپنی گاڑی کمائی سے آپ نے اس مدرسے کا تعاون کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بچوں کے والدین کو اجر عطا کریں گے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔